میرے بھائی چاروں ائمہ جو ہیں وہ الحمدللہ برحق ہیں، اور چاروں ائمہ جو ہیں وہ تابع ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے۔ ان کی پہلی دلیل کتاب اللہ ہے، دوسری دلیل سنت رسول اللہ ہے، تیسری دلیل اجماع ہے، اور چوتھی قیاس ہے۔ ان چار چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں، اور اگر وہاں مسئلے نہ پائے جائیں تو پھر وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ اس لیے جس علاقے میں جس امام کی فقہ ہو، کتابیں ہوں، علماء ہوں، اسی پہ عمل کرتے رہیں اور کسی دوسرے پہ اعتراض نہ کریں۔ اب دیکھیں انڈونیشیا ہے، وہاں شافعی ہے۔ آپ کے ملک ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، ماوراء النہر ہے، اور جتنی نئے نئے ریاستیں وہاں سب فقہ حنفی ہے۔ تو جو فقہ جس ملک میں رائج ہے بس اسی پہ عمل کرو، دوسرے پہ اعتراض نہ کرو۔ جانے یا انجانے میں بندے سے گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت میں ہم سب خطا کار ہیں، لیکن اللہ کو وہ گناہگار پیارے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو لہذا گناہوں سے ڈرنا جو ہے یہ علامت ہے کہ تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ اسی نیت سے پڑھا کرو کہ یا اللہ مجھے بد نظری سے بچا، گناہوں سے بچا، ہر قسم کے اوپر تیری طاقت کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر گناہ ہو جائے توبہ کرو، انسان ہے، انسان کا تو معنی یہی ہے کہ اسے خطا ہوگی۔ معصوم تو صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بری صحبت سے بچو، اچھے لوگوں سے تعلق رکھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو۔ لڑکی ہے تو دین والوں سے تعلق رکھو۔ یہ آزاد خیال جو آج کل لڑکیاں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ گھر کا ذمہ دار نہیں، ہر بچے کے لیے قربانی ہوگی۔ گھر میں 10 بندے ہیں، 10 بکریاں دینی ہوں گی۔ اگر مکے میں رہنے والے نے حج افراد کیا ٹھیک ہے، اس نے مینا سے نکلنے سے پہلے طواف بھی کر لیا، صفا بھی دوڑ لی، تو واپس آ کے صرف طواف زیارت کرے گا، صفا نہیں دوڑے گا۔ کہتے تھے کہ عزیزیہ میں مسجد میں جمعہ جو ہے 11:30 بجے اذان ہوتی ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ اذان اطلاع دینے کے لیے ہے۔ اس اذان کے بعد آدمی کو سنتیں نہیں پڑھنی، یہ تو اعلان ہے، اعلام ہے، خبر ہو تاکہ لوگ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے گھر کی طرف چل پڑیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اذان ہوتی ہے الحمدللہ، وہ تقریباً 12 بجے کے قریب ہوتی ہے۔ لیکن زوال جو ہے وہ تقریباً 12:05 پہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس وقت سنتیں پڑھ لیا کریں۔ میں نے سر پہ خوشبو والا صابن لگایا، لیکن چند منٹوں میں سر پہ اسرا پھروا دیا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی صدقہ کر دیں، 10-12 ریال خیرات کر دیں، آپ کو وہ نہیں لگانا چاہیے۔ جب خوشبو ایک عضو کامل میں لگ جائے تو دم بڑھ جاتی ہے، تو اس کو کہتے کہ نہ لگاؤ۔ مستورات کو، عورتوں کو نماز کے لیے حرم لایا جائے کوئی حرج نہیں، بالکل آ سکتی ہیں۔ حضور کو حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے منع نہ کیا کرو۔ باقی جب رش نہ ہو طواف کریں، ورنہ کعبہ دیکھتی رہیں، قرآن پڑھتی رہیں، نفل پڑھتی رہیں۔ بہرحال
کسی نے لکھا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے بھی اللہ شفاء کاملہ عطا فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ ہم نے 10-11 کی رات کو طواف زیارت کر لی، لیکن ہم سعی نہیں کی۔ سعی احرام کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے بغیر بھی ہوتی ہے؟ بالکل اس کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جناب 12 ذی الحجہ کو مغرب کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے صفا مروہ دوڑ۔ بھائی صفا مروہ تو تم سارا سال دوڑ سکتے ہو، دم بھی کوئی نہیں ہے۔ طواف جو ہے وہ 12 کو کر لو، باقی صفا مروہ تو 10 دن بعد دوڑ لو۔ پہلے نفلی طواف کرو، پھر جا کے صفا دوڑ لو۔ صفا کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے۔ لا علمی کی وجہ سے طواف زیارت کا صرف طواف ناپاکی کی حالت میں ہو جائے، اگر طواف زیارت ناپاکی میں یعنی حیض میں عورت نے کر لیا تو بعض علماء فرماتے ہیں اس کو ایک بڑا جانور دینا پڑے گا، اونٹ یا گائے یا بھینس ذبح کرنی پڑے گی کہ اس نے حج کے طواف کو ناپاکی میں کیا۔ لیکن بعض علماء صرف دم کے بھی قائل ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب تم پاک ہو گئی ہو ایک دفعہ پھر نیت کر کے اس طواف کو دوہرا لو تو انشاءاللہ کوئی جرمانہ نہیں رہے گا۔ بہرحال میری بیٹی گزارش یہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ اگر 10 دن کے بعد بھی آپ کو خون آ رہا ہے تو بیماری ہے، یا ان گولیوں کی برکت ہے جو تم کھا رہی ہو۔ نہ آدمی پاک ہوتا ہے اور نہ صاف ہوتا ہے اور نہ ناپاک ہوتا ہے، کبھی بند ہو gیا کبھی چل پڑا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 10 دن گزر گئے تو طواف زیارت دوہرا لیں۔ نماز سے پہلے بول کے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو۔ مقام النیت القلب، نیت کا مقام دل ہے۔ اب ہم کس نماز کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہی نیت ہے، اللہ اکبر، بس کہنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے اسی لیے ہیں۔ باقی کوئی زبان سے کہے تو استحضار ہے، نیت زبان سے نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے لوگ بلا وجہ لمبی لمبی نیتیں کرتے ہیں یہ تو بدعت ہے۔ اگر کسی نے استحضار کر لے کہ 4 رکعت انشاءاللہ اکبر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل نیت دل میں ہے۔ اگر نماز شروع ہو جائے، ہم آگے رکوع میں ہوں، پہلے تو فوراً رکوع نہیں، پہلے کھڑے ہوں اللہ اکبر، کم سے کم سبحان اللہ سبحان، پھر رکوع میں جائیں تو آپ کی رکعت ہو جائے گی، ثنا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دعا اللہ سے براہ راست مانگے، قرآن یہی کہتا ہے کہ ادعونی، مجھ سے مانگو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے انڈیا میں کچھ لوگ نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو پہلے ابو بکر عمر عثمان و علی پڑھتے۔ قبرستان میں یا پیروں کی مزار پہ عورتوں کو بالکل جانا منع ہے۔ بہرحال جہاں امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں اس طرف امام کے آگے کوئی نہ ہو۔ اگر کعبے کی 3 طرف میں آگے ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جس طرف امام کھڑے ہیں، مثلا یہ کعبہ ہے، امام یہاں کھڑے ہیں تو یہاں آگے کوئی نہ ہو، ادھر 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 آگے ہے تو کوئی حرج نہیں۔